اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آئیں ہم سب مل کر ایک ساتھ قرآن کی تعلیم کو حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اس سفر میں مددگار ثابت ہو، آمین ثم آمین۔ تو چلیں ہم اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، آمین۔ ربی زدنی علما نافعا، اے میرے رب مجھے نفع والا علم عطا فرما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے میرے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہوا ہم سب پر کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اپنے کلام کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو چلیں آج سے ہم اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دیکھیے پیارے بچوں، ہم کوشش کریں گے اپنے سبق کو آسان بنانے کی، جس سے آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ چکی، الحمدللہ۔ عربی میں ان لیٹرز کو، الف، با، تا، الف سے لے کے یا تک کے لیٹرز کو ایک نام دیا گیا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ حرف تہجی، حرف تہجی، حروف الہجا، حروف الہجا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ چلیں ایک بار پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں، اور ان لیٹرز کے نام کیا ہیں؟ حروف الہجا یا حرف تہجی۔
عربی میں حروف ہجا کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے. اب یہ 28 کیسے ہے یا 29 کیسے ہے، انشاءاللہ اسے بھی ہم دوران کلاس انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. جب ہم اردو پڑھتے ہیں، اردو میں ہم کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ان حروف کو اس طرح سے پڑھتے ہیں: الف، بے، تے، سے، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ یا. چلیں جی، اردو میں ہم نے اس طرح سے پڑھا. جب انہیں حروفوں کو ہم عربی میں پڑھیں گے تو کس طرح سے انہیں پروناؤنس کرنا ہے، چلیں وہ دیکھتے ہیں. الف، با، اردو میں ہم نے اسے کیا پڑھا تھا؟ بے. عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ با. فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا. اردو میں ہم نے اسے کیا پڑھا تھا؟ تے. عربی میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ تا. اردو میں ہم نے اسے کیا پڑھا؟ سا. سے. اردو میں ہم نے اسے سے پڑھا. عربی میں ہم اسے کس طرح پڑھیں گے؟ سا. یعنی ہمیں اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو ان حروفوں کو جیسے بے، تے، سے، ہے، خے، رے، زے، ان حروفوں کو ہم ایک ہی ساؤنڈ پر ختم کرتے ہیں. ایک ہی ساؤنڈ پر ان حروفوں کو ہم ختم کرتے ہیں. لیکن جب ان حروفوں کو ہم عربی میں پڑھتے ہیں تو ہم انہیں الف کی ساؤنڈ پر ختم کرتے ہیں. با کس طرح لکھ دیں گے؟ با، الف، با. تا، الف، تا. سا، الف، سا. اسی طرح سے ہا، خا، را، زا. الحمدللہ ہمیں یہ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا. اتنا ہمیں سبق کلیئر ہو چکا. چلیں ایک مرتبہ اسے دوہرا لیتے ہیں. عربی میں ان حروفوں کو حروف تہجی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہا جاتا ہے. الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. حروف الہجا کی تعداد 28 یا پھر 29 ہے. اردو میں یا فارسی میں ہم بے، تے، سے ایک ہی ساؤنڈ کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں، لیکن عربی میں ہم الف کی ساؤنڈ کے ساتھ پروناؤنس کرتے ہیں. الحمدللہ ہمیں یہاں تک کلیئر ہو گیا. اب آتی ہے بات کہ حروف تہجی کسی کی رائے میں 28 اور کسی کی رائے میں 29 کیوں ہیں. دیکھیں، جو حروف تہجی کو 29 مانتے ہیں وہ الف اور حمزہ دونوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. الف اور حمزہ دونوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے حروف تہجی 29 ہو جاتے ہیں. اور کچھ کی رائے میں حمزہ الف ہی حمزہ ہے، کچھ کی رائے میں الف ہی حمزہ ہے. حمزہ ہے ہی نہیں، الف ہی حمزہ ہے. اب یہ الف حمزہ کس طرح ہے؟ الف حمزہ کس طرح ہے؟ آئیں اسے ہم سمجھ لیتے ہیں.
الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، خالی کا مطلب الف ہمیشہ اس طرح لکھا جائے گا الف، لیکن جب الف کے اوپر نیچے مانے جب الف پر کوئی حرکت آ جائے گی تو الف حمزہ سے بدل جائے گا، جیسے الف کے اوپر یا تو زبر آ جائے، نیچے زیر آ جائے، اوپر پیش آ جائے یا پھر جزم آ جائے تو الف حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ الف الف نہ رہ کر کے حمزہ بن گیا، خالی ہم نے اس کو پڑھا الف، لیکن جب حرکات آ گئی کوئی ایک تو اب ہم اسے الف نہ پڑھ کر کے کیا پڑھیں گے؟ حمزہ۔ جیسے الف کے اوپر اگر زبر آ گیا تو ہم اسے یوں پڑھیں گے حمزہ زبر آ۔ اب یہاں یہ الف نہیں رہا، یہ الف زبر آ اسے نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ اسی طرح سے حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے؟ اور اگر جزم آ جاتا ہے تو حمزہ ساکن۔ ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر دوں آپ کے لیے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، خالی مطلب اس پر کوئی حرکات نہیں ہوتی، جب الف پر کوئی حرکات آ جائے تو الف حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ کچھ کی رائے میں 28 حروف ہجا کیوں ہیں اور کچھ کی رائے میں 29 کیوں ہیں۔ آج کے لیے ہم اپنے درس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم آگے کے اس سبق کو سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس سفر میں مددگار ثابت ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علم کو صحیح صحیح سیکھنے کی، دوسروں تک صحیح صحیح پہنچانے کی اور اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو، ان آیتوں کو، اللہ تعالیٰ اپنی باتوں کو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہیں، جو ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے سینوں میں اتارے اور ان پر پورا پورا چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ ہمارا بہترین مددگار ہے۔ اسی دعا کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اب سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا آپ کو سیف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔